بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تیرے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمس پیرزادہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا آپ جانتے ہیں۔ جی ناظرین، اس پر بات کریں گے اور وہ سب کچھ جانیں گے جو ہمیں جاننا چاہیے اور ہمیں نہیں معلوم۔ اس میں ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح ہمارا ساتھ دیں گے ماہر فلکیات پروفیسر محمد عقیل صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ عقیل صاحب، کل کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ سٹار جو ہے وہ صحیح نکالنے کا، صحیح دیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کل آپ نے ہمیں بتایا، اور اسی کے درمیان آپ نے دور اکبر اور دور اصغر کی بات کی ہے۔ اس پر ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ علم فلکیات میں دور اصغر اور دور اکبر کی کیا اہمیت ہے۔ جی شکریہ شمس پیرزادہ۔ اصل میں دور اکبر اور دور اصغر کی کل دائچی کے حوالے سے بات ہوئی تھی، میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا آج۔ کل جیسا کہ اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب ہم کسی کی ڈیٹ آف برتھ سے اس کا شمسی دائچہ معلوم کرتے ہیں، اور شمسی دائچے سے آگے ٹائم جب ہمیں کسی کا معلوم ہو، برتھ ٹائم، تو ہم اس سے اس کا برتھ چارٹ تالا لگن نکالتے ہیں۔ جب ہم اس کا تالا لگن نکال لیتے ہیں، برتھ چارٹ نکال لیتے ہیں، اس میں سیارگان کی پوزیشن بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جب برتھ ہوئی سیارگان اس پوزیشن میں تھے۔ اس مرحلے کے بعد، اس معاملے کے بعد اسٹرالوجر میں، ماہر علم فلکیات میں سیارگان کی منازل بھی ہوتی ہیں۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس منازل میں اس ٹائم سیارہ موجود تھا۔ اس کے بعد اس میں دور اکبر اور دور اصغر ستاروں کا دور دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ برتھ ہوئی ہے کس ستارے کا دور چل رہا تھا۔ جس ستارے کا دور چل رہا ہو اس کو کہتے ہیں دور اکبر۔ جیسے کہ اس میں فرض کریں زحل سیارہ ہے، اس کا 19 سال کا دور ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ 19 سال کا دور ہی چلتا رہے گا ایک ہی سیارے کا، نہیں، 19 سالہ دور میں 9 سیارگان کا دور الگ سے چلے گا، جس کو ہم کہتے ہیں دور اصغر۔ 19 سالوں کا ٹائم ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ہر سیارے میں، 9 ستاروں میں 19 سال کا دور ڈیوائیڈ ہوگا، اور وہ انسانی زندگی پر بہت اثر انداز کرتا ہے۔ بجائے ایک تو سیارگان جو موجود ہوتے ہیں زائچے میں، وہ اپنا اثر تو دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہمیت دور اکبر اور دور اصغر کی ہوتی ہے۔ یہ میرے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو دور چل رہا ہے، جس دور کا ستارہ چل رہا ہے زائچے میں، جس پوزیشن میں موجود ہے، وہ اس گھر کا پھل دے گا، اس گھر کے اثرات نمودار ہوں گے۔ یہ جو چیز ہے میں نے ابھی تک تو کسی پروگرام میں نہ دیکھی ہے، نہ کرتے سنی ہے۔ جی بالکل عقیل صاحب، ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس نوعیت کا جو ہے وہ پروگرام نہیں دیکھا ہوگا، یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، جس میں آپ کو ہر وہ چیز جو ہے وہ بتائی جائے گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں، اور صحیح طریقے سے۔ جیسے کہ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا ناظرین کہ صحیح زائچہ دیکھنے کا، صحیح سٹار دیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر سٹار ہم صحیح دیکھیں گے، برتھ چارٹ سے اگر ہم وہ دیکھیں گے اپنا سٹار، تو پھر اسی سے ہی ہم آج کی جو ہے نا صورتحال اس سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جو ڈیٹ آف برتھ آپ کی ہوتی ہے، جو چارٹ بنا ہوتا ہے، صرف اسی کو آپ دیکھتے ہیں، وہ شمسی زائچہ جو دیکھا جاتا ہے۔ جی شمس پیرزادہ، جی وہ ڈیٹ آف برتھ سے ہر کوئی اپنا شمسی برج دیکھتا ہے۔ جیسے 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان کسی کی بھی برتھ ہوئی ہے، وہ برج ایریز حمل کی ہوگی، ہر کوئی سمجھے گا کہ میرا سٹار برج حمل ہے، میں برج حمل کی ڈیٹیل پڑھوں، اخبارات سے پڑھوں، میگزین سے پڑھوں، نیٹ سے۔ لیکن میں اپنے ہر پروگرام میں اپنے ناظرین کو اس لیے بار بار بات بتا رہا ہوں کہ میرے ناظرین اس بات سے آگاہ ہو، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل زائچہ کیسے دیکھا جاتا ہے۔ اصل زائچہ ٹائم سے دیکھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کو اپنا ٹائم نہیں معلوم، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کئیوں کو اپنا ٹائم نہیں پتا ہوتا، کئی لوگوں کو نہیں، تو اس سے تو دور اکبر اور دور اصغر نہیں نکلے گا، نہ ہی اس کے مکمل ٹائم ہونے سے اس کے سٹار کی پوزیشن پتہ چلے گی کہ اس وقت اس کی پوزیشن کیا تھی۔ لیکن آپ کو قمری زائچہ پتہ چل جائے گا۔ قمری زائچے سے آپ قمری زائچے کا یہ فائدہ ہے کہ پریزنٹلی سٹار جس پوزیشن میں گردش کر رہے ہیں نا، آپ ان کے حال حوال سے واقف ہوں گے۔ جیسے 2020 چل رہا ہے، سیارگان جہاں جہاں موجود ہیں، آپ کو اس کی پوزیشن کرنٹلی پتہ چلتی رہے گی کہ سیارگان اسی پوزیشن میں ہے، آپ اس سے کیا اچھا برا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے اس سے۔
جی بہت شکریہ ناظرین. یہاں پہ ہم سلسلہ کالز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے تاکہ باقی کی جو معلومات آپ لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں لائن پر آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ہم سے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون سے کالر موجود ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی امنا بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی امنا کیا کہنا چاہیں گی؟ سر 2 سال ہو گئے میری شادی کو, لڑائی جھگڑا نہیں خاوند کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. کتنا ٹائم ہوا ہے شادی کو؟ 2 سال ہو گئے ہیں سر. 2 سال. 2 سال ہو گئے ہیں. آپ اپنا نام بتائیے گا. آمنہ. آمنہ. اور شہر کا نام؟ فیصلہ آباد. فیصلہ آباد سے. اور ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا اپنی. سر 11 جون 1995. 11 جون 1995. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ٹائم کا کچھ اگر آپ کو پتا ہو کہ دن کا ٹائم تھا یا رات کا ٹائم؟ کس کا ٹائم؟ پیدائش کا ٹائم اگر کچھ یاد ہو. دن میں پیدائش ہوئی ہے یا شام میں, رات میں؟ دن دوپہر میں 2 بجے کا تقریباً ٹائم تھا. جی دوپہر کا ٹائم 2 بجے کے قریب. جی بہت شکریہ. ابھی پروگرام دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ ابھی پروفیسر صاحب ذائچہ آپ کا نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ کس وجہ سے آپ جو ہے وہ پریشان ہیں اور آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے کب تک حالات بہتر ہو جائیں گے. جی 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 ابھی بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. جی شمسی زادہ 11 جون 1995 ان کی تاریخ پیدائش ہے. شمسی ذائچہ برج جوزہ بنتا ہے, جبکہ برتھ چارٹ ان کا ہے تالا لگن برج میزان لبرا, اور قمری ذائچہ ان کا بنے گا برج اقرب. اچھا ان کی میں آپ کو آج 2 باتیں بتانا چاہوں گا. ایک تو تالے کے حساب سے برتھ چارٹ کے والے سے, اور ایک ویسے ایک ناظرین کو میں ایک بات اور جنرل بتانا چاہوں گا. ہسبینڈ کی طرف سے یہ پریشان ہے. لگن کا مالک برج زہرہ, برج میزان میں سے سیارہ زہرہ 8ویں گھر میں موجود ہے, حالت عروج میں ہے, لیکن 8ویں گھر میں ناقص پھل دیتا ہے. اور ان کے جو خاوند کا خانہ دیکھنا ہو آج کل ان کے ازدواجی زندگی میں مشکلات آئی ہوئی ہیں, وہ 7ویں گھر سے دیکھی جاتی ہیں. 7ویں گھر کا سیارہ مریخ 11ویں گھر میں موجود تھا, برج اسد کے گھر میں تھا پیدائش کے وقت. تو پیدائش کے وقت ٹھیک موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ میری بہن کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں لائے, لیکن مریخ سیارہ پیدائش کے وقت کمزور حالت میں موجود تھا. تو ان کو چاہیے کہ مونگا پتھر سونے میں بنا کے پہنے. ایک چیز تو ان کے لیے یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ قمری ذائچہ برج اقرب کی پیدائش ہے. برج اقرب, قمر جب برج اقرب میں ہوتا ہے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے, میری لائف کا ایک ایکسپیرینس ہو گیا کہ قمر جب برج اقرب میں موجود ہوتا ہے تو اس دوران کی گئی شادیاں یا نکاح یا انسان کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے, بیرون ملک کے لیے اپلائی کرتا ہے یا کوئی نیا کاروبار کرتا ہے یا کوئی نئی جاب کرتا ہے, تو یہ وہ زیادہ تر فلوپ ہو جاتا ہے. کیونکہ قمر جب برج اقرب میں داخل ہوتا ہے اس کو 2 درجے میں وبال ہوتا ہے, حبوط ہوتا ہے, وہاں پہ ناقص پھل دیتا ہے. قمر واحد سیارہ ہے جس کو ہر ماہ 1 دن اقرب میں جانا ہوتا ہے برج میں, اور اس کو وہاں پہ حبوط ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے, میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ قمر در اقرب میں کبھی بھی نکاح نہ کیجئے, کبھی بھی کوئی نیا کاروبار نہ سٹارٹ کیجئے, کبھی بھی کوئی نیا کام نہ شروع کیجئے, کیونکہ اس دوران کی گئی شادیاں اکثر و بیشتر ناکامی کی طرف جاتی ہیں. تو ان کے لیے میں نے ایک پتھر ریکمینڈ کیا ہے, تو میری یہ بہن پتھر پہنے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حالات ہسبینڈ کی طرف سے اچھے آ جائیں گے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ آمنہ پروگرام میں نمبر تو نیچے سلائڈ پہ چل ہی رہا ہے, یہ کسی بھی ٹائم جو ٹائم نیچے آ رہا ہے اس میں آپ سے کال پہ ٹائم لے سکتی ہیں. اس میں ان اپنے ہسبینڈ کی بھی ڈیٹ آف برتھ بتائیں تاکہ میں ان دونوں کا برتھ چارٹ دیکھوں گا کہ ان کا تو ٹھیک ہے کہ آیا کہ ان کے کوئی 7ویں گھر کے ستارے میں مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی مشکلات دو چار ہوئی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ میری بہن پہ. جی بہت شکریہ. ناظرین آپ کی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے, آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, ٹائم لے سکتے ہیں, ذائچہ بنوا سکتے ہیں. اور بہت سے ایسے معاملات جو لائیو کال پہ نہیں بتائے جا سکتے اور آپ نے وہ پوچھنے ہیں, آپ نے ڈسکس کرنے ہیں, آپ کے پرسنل معاملات ہیں, ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, ٹائم لیا جا سکتا ہے, ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. ناظرین ہمارے چینل تیز نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے
لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والا نیا پروگرام آپ تک پہنچ سکے. یہاں ایک اور کالر کو ہم شامل کریں گے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت کون موجود ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عامر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں بزنس کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں. جی اپنا پورا نام بتائیے. عامر. عامر پورا نام ہے؟ محمد عامر. محمد عامر. ڈیٹ آف برتھ بتائیے. جی 15 اکتوبر 1993. اور لاہور پیدائش ہوئی آپ کی؟ جی لاہور میں. لاہور میں جی لاہور میں ہوئی. اور ٹائم کوئی یاد ہو، آپ کو پتا ہو کہ دن کا ٹائم تھا یا رات کا؟ رات کا سر، رات کا ٹائم تھا. رات کوئی اندازہ ٹائم کا؟ تقریباً 1 بجے. رات 1 بجے؟ جی رات 1 بجے کی. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے اور ابھی پروفیسر صاحب ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں. کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کیا میں باہر جا سکتا ہوں اور کیا میرا وہاں پر کیا گیا بزنس جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا؟ جی بتاتے ہیں ابھی آپ کو. جی پروفیسر صاحب بتائیے کہ کیا صورتحال ہے. جی عامر موجود تھے لاہور سے. 15 اکتوبر 1993. شمسی زائچہ برج میزان ہے ان کا، جبکہ برتھ چارٹ ان کا برج سرطان. لگن کا مالک سیارہ قمر تیسرے گھر میں موجود تھا پیدائش کے وقت، اور بیرون ملک کا یہ پوچھ رہے تھے اور کاروبار کرنے کا پوچھ رہے تھے. تو بیرون ملک کا خانہ ہوتا ہے 9واں گھر. 9ویں گھر کا مالک مشتری پیدائش کے وقت 4تھے گھر میں موجود تھا، اور یہ سیارہ مشتری یہاں پہ کمزور حالت میں موجود تھا. ٹھیک ہے، تو بیرون ملک یہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی لیکن کامیاب بھی ہو جائیں گے. لیکن ان کو چاہیے کہ مشتری سیارے کی لو لازمی بنوائیں، کیونکہ مشتری سیارہ ویسے بھی انسان کو بہت آگے تک لے کے جاتا ہے، انسان کی بلندی کا سبب بنتا ہے. اور کاروبار کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تو 10ویں گھر کا مالک سیارہ مریخ، جو کہ پیدائش کے وقت حالت حبوط میں تھا، وبال میں تھا، کیونکہ ہر سیارے کو اپنے گھر عروج ہوتا ہے، جبکہ اس کے 7ویں گھر میں اس کو وبال ہوتا ہے. تو کاروبار کے لحاظ سے ان کو یعنی کہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان کو چاہیے کہ جو بھی کاروبار کریں سوچ سمجھ کے کریں، دیکھ کے کریں. بیرون ملک جانے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، سیارگان دونوں ٹھیک پڑے ہیں لیکن ناقص اور کمزور پڑے ہیں. ان کو چاہیے کہ لازماً ان کی لوہ اور پتھر یہ لازمی پہنیں. اور برج سرطان ہے ان کا برتھ چارٹ. تو برج سرطان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، برج کا بھی ایک اپنا کردار ہوتا ہے، سیارگان کا تو اپنا کردار ہوتا ہے. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ برج سرطان کو منقلب برج کہتے ہیں. منقلب برج ہوتا ہے کہ ایسا شخص ایک جگہ جم کر بیٹھ نہیں سکتا. یعنی کہ یہ چاہے گا کہ میں بیٹھ گیا ہوں، مستقل طور پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ چاہے گا کہ چلے میں یہ کام کروں. جب یہ کرنے لگ جائے گا پھر اس کو اکتاہٹ فیل ہونے لگ جائے گی. یہ کہے گا اب میں اس کو بھی بائنڈ اپ کروں، نئے کام کی طرف جاؤں. کیونکہ یہ برج سرطان کے جو افراد ہوتے ہیں، یہ میں پہلے بھی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ یہ شہزادے کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ بڑے موڈی ہوتے ہیں. موڈ ہوگا کام کر لیں گے، موڈ ہوگا تو کام نہیں کریں گے. تو اس لیے میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ لازماً مشتری سیارے کی لو پہنے. تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. جی ناظرین، آپ نے پروفیسر صاحب کی بات سنی اور جس طرح کے ابھی آپ نے زائچہ سارا بتایا. جی ناظرین، یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے تیز نیوز چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور تاکہ ہر آنے والا نیا پروگرام آپ تک پہنچ سکے. ہمارا پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کو ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.